سر ہم انگلش بولنا چاہتے ہیں لیکن ڈر لگتا ہے بولنے سے کہ غلط نہ بول دیں، سٹارٹ کہاں سے کریں، مطلب کوئی محفل میں بات ہو رہی ہے تو مطلب میں اپنا انپٹ دوں یا نہ دوں، میں بولوں یا نہ بولوں، ہم اسی ششوپن میں رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس الفاظ تو ہے لیکن میں بولوں گا تو ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں کیا کریں. اچھا یہ نیچرل، یہ فیئر نیچرل ہوتا ہے، پیئر پریشر اسے کہیں گے نا. صحیح. آپ ویسے اگر اکیلے تو شاید بول سکتے ہیں، لیکن یا 2 لوگوں کے سامنے بول سکتے ہیں. اگر آپ وہ آڈینس کی تعداد 2 سے 20 ہو جائے تو آپ کو جھجک آئے گی کہ پتہ نہیں. اچھا عجیب سا خود سے کریٹ کیا ہوا وہم ہے یہ، اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، نیچرل وہم ہے. صحیح. میں بولوں گا تو میں غلطی کروں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا میں غلط بولتا ہوں، اس لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. میں بولوں گا تو ان کو میری غلطیوں کا پتہ چلے گا، تو میں نہیں بولوں گا تو غلطیاں نہیں پتہ چلے گی. تو اس لیے چپ رہا کہا جاتا ہے کہ جب تک بولتے نہیں آپ کی غلطیاں چھپی رہتی ہیں. لیکن اسپوکن انگلش کے معاملے میں آپ کو بولنا ہے. اگر آپ چپ رہیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. صحیح. یہ پیچھے میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ ایک آڈینس ہے اور آپ کے پاس ایک موقع بھی ہے بولنے کا، اور آپ کا دل بھی کہیں کر رہا ہے بولنے کا لیکن آپ جھجک میں پڑ گئے تو یہ بولنا ضروری ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ اپنا نقصان کیا آپ نے. آڈینس کے سامنے بولنے سے ہی جھجک دور ہوتی ہے. آپ نے کہا خوف کیسے دور کرے، خوف آتا ہے تو خوف دور بھی انہی لوگوں سے بات کر کے ہی خوف جاتا رہے گا. آپ شیشے کے سامنے جتنی بھی پریکٹس کر لیں، جیسے ہی آپ آڈینس کے سامنے بولیں گے آپ کو خوف آئے گا. مطلب وہ ایک دفعہ وہ ایک آئس بریکنگ، وہ ایک مومنٹ آتا ہے، یعنی اس راستے سے گزرنا پڑے گا. آپ کو خوف دور کرنے کے لیے آڈینس کو، پیئر پریشر کو فیس کرنا ہی پڑے گا. آپ ڈیلے کرتے جاؤ گے تو سال بعد بولو گے، اور اگلے سال پھر وہی پریشر لوگے تو پھر اگلے سال بولو گے. وہ کبھی نہ کبھی آپ نے کرنا ہے، وہ آج کا اگر آپ نہیں کرو گے، اور زیادہ تعداد لوگوں کی، آڈینس کی، کئی سال سے انہیں لگتا ہے کہ میں بول تو سکتا ہوں لیکن میں لوگوں کے سامنے بولوں گا تو غلطی کہیں نہ کر جاؤں، ڈر لگتا ہے. تو اسی چیز کے سوچتے سوچتے انہوں نے 10 سال پینڈنگ کر دی ہیں. صحیح. تو اپرچونیٹیز بھی نکل گئی ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ کر گزرو، جسٹ ڈو اٹ. آپ کے سامنے آڈینس ہے، آپ یہی سمجھ لو یہ میری پریکٹس آڈینس ہے. صحیح. میں غلطی کرنی ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا میں غلطیاں کیا کرتا ہوں اور ان کو بھی پتہ چلے گا. اور اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اجنبی لوگوں سے بات کریں. اچھا ہمیں ایک اور ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں جاننے والے محلے کے یا دوست، ان کے سامنے ہمیں لگتا ہے پرماننٹ خوف آتا ہے ہمیں، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرا ہمیشہ چیزا لگا ہے. ہاں بالکل. تو اس بات کا مزید خوف ہوتا ہے. تو اس کا خوف دور کر آپ اجنبی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر آپ اسٹیشن پر چلے جائیں، لوگوں سے انگریزی ٹوٹی پھوٹی بولے. اچھا آپ غلط بولو گے، وہ رات کی بات کی پتہ نہیں اس کو کیا لگے، کون ہے اس کو کیا. صحیح بات. اچھا ایک اور بھی لگتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں، اگر جاننے والے بھی اتنا ٹائم کہاں ہے. صحیح بات ہے. لیکن یہ آپ، میں تو سمجھا رہا ہوں لیکن خود کو من کو نہیں سمجھا پائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک اجنبی جگہ پر، اجنبی پلیٹ فارم پر جا کے بولیں، بات کریں. تو آپ کو خوف فیس کرنا پڑے گا، اور یہ خوف آپ کو جتنا لگتا ہے کہ خوف آئے گا اتنا ہوتا نہیں. وہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں گروسری کرنے یا کچھ بھی خریدنے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کون سے سینٹینسز آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کی، تو وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ گروسری اسٹور گئے ہیں، کسی شاپ پہ گئے ہیں، کوئی چیز لینی ہے، ہاؤ مچ از دس، مطلب اس طرح کے فکرے، تو وہ کافی ہیلپ فل ہے. اب وہ فکرے تو کہیں بھی بول سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ جو آپ کا سوال تھا پیئر پریشر آپ کو آنا ہی آنا ہے. آپ پہلی مرتبہ آپ کو آنا ہی آنا ہے. آپ اس کو پینڈنگ جتنا کرتے جائیں، آنا وہ ضرور ہے. ابھی کر لو گے تو اگلی مرتبہ کم آئے گا. بالکل صحیح ہے. اگر آپ سال بعد کرو گے تو اگلے سال اسے کم آئے گا. اگر آپ 10 سال پینڈنگ کر لیا کیونکہ مجھے خوف آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو 10 سال بعد بھی آپ بولو گے تو خوف آپ کو آنا ہے پھر بھی. اس خوف کا علاج ہی یہ ہے کہ بولو. اگر آپ کو لوگوں سے پریشر آتا ہے تو آپ وہ ویلکم کرو پریشر کو، پیئر پریشر ویلکم کرو. لوگ کیا کہیں گے. اچھا میرے لیکچر، میرا جو کورس ہے ویڈیو کورس، اس کا پہلا لیکچر ہی میں نے یہ رکھا ہے. اچھا لوگ کیا کہیں گے، LKKG. اچھا اس پر کاٹا مار دو، کیونکہ لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کی ذات امپورٹنٹ ہے. آپ بولو. آپ پہلی مرتبہ آپ کو خوف آئے گا، عجیب سا لگے گا، اریٹیٹنگ سے لگے گا. دوسری مرتبہ بولو گے تو اس سے کم اریٹیٹنگ لگے گا. تیسری چوتھی مرتبہ انٹینسٹی کم ہوتی رہے گی. یعنی ابھی ہم ویڈیو بول رہے ہیں تو کئی بار میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کیمرہ تو کیا، پہلے کیمرے سے پہلے مائک کا دور میرے سامنے آیا. اکیلا روم میں مائک میرے سامنے، مجھے مائک سے ڈر لگ رہا ہے. اچھا مجھے پتا ہے ریکارڈ بھی نہیں ہو رہا. مجھے مائک سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ میری مائک سے آواز چلی جائے گی تو لوگوں تک پہنچے گی تو میری غلطیاں سامنے آ جائے گی. حالانکہ وہ میں اکیلے روم میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس مائک کی تار بھی کہیں نہیں لگی ہوئی. صحیح. مائک کا خوف تھا، مائک پر بولنے کا خوف تھا. وہ میں نے پھر اس کو میں نے کہا بولوں میں، چلو اکیلے کمرے میں بولوں. تو وہ خوف آہستہ آہستہ گیا.
پھر اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اب تو ہر بندے کیمرے کے سامنے بول لیتے ہیں. بالکل کہ بالکل. کیمرہ ہماری زندگی میں اتنا عام ہو گیا کہ کیمرے کا خوف نہیں ہے, حالانکہ کیمرے کا بھی بڑا خوف تھا, حالانکہ پتہ بھی ہو کہ یہ ویڈیو پوسٹ نہیں ہونی, پھر بھی ہے کہ اگر کہیں پوسٹ ہو گئی تو میری غلطیاں چلی جائیں گی, لوگ میری غلطیوں کے بارے میں کیا کہیں. عجیب سا خوف, یہ سیلف کریٹڈ خوف ہے. تو خوف آئے گا, آپ ریئل پبلک کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا, پہلی مرتبہ ضرور عجیب سا لگے گا, لیکن یہ عجیب سا لگنا آپ کے فائدے میں جائے گا. صحیح. پہلی مرتبہ اگر موقع ملا ہے تو اس سے ابھی بولو, پارٹیسپیٹ کرو. غلطیاں ہوں گی ضرور ہوں گی, پہلی مرتبہ غلطیاں بھی ہوگی اور لوگ آپ کو خوف بھی آئے گا, لیکن دوسری مرتبہ غلطیاں کم ہوگی, خوف کم آئے گا. تیسری مرتبہ اس سے بھی غلطیاں کم ہوگی, خوف کم آئے گا. اور چوتھی مرتبہ غلطیاں ہوتی پھر آپ کو پرواہ نہیں ہے, کیونکہ آپ بولنے لگے. تو بی یا پبلک اسپیکر بنے, پبلک میں بات کریں آپ اگر خوف دور کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو خوف سے ڈرنا نہیں, خوف آپ کا دوست ہے. خوف آپ کا دوست ہے, وہ آپ کو ہمت دلواتا ہے. خوف سے لڑو تاکہ آپ اگلی مرتبہ سینہ تان کے بول سکو. صحیح ہے, صحیح, زبردست.